سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ جناب محترم محمد اشرف قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محمد اشرف قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تمام تر تعریف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لاتعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی شان پر۔ اہل حدیث ایکشن کمیٹی کا یہ آج کا پروگرام، جس میں الحمدللہ اہل توحید کے اتحاد کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ یہ ایکشن کمیٹی توحید پرستوں کو ناموس رسالت اور حرمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان سے متحد و متحرک کرنا چاہتی ہے۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ایک نقطے کی طرف اپنی اور آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی شان وہ ہم سب کے لیے آئیڈیل اور رہنما ہے۔ فی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری اور دلیری کا ذکر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وکان اجود الناس وکان اشجع الناس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے رسول تمام لوگوں میں خوبصورت تھے، خوبصورت ترین تھے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بڑھ کر شجاع اور بہادر تھے۔ اور یہ وہ صفت ہے رسول اللہ کی کہ جسے آپ نے اپنے صحابہ میں منتقل کیا، اور ان صحابہ نے دلیری اور بہادری کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو یقیناً ہمارے لیے رہنما ہیں۔ اور اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم تلے آپ جو حرمت رسول اور حرمت صحابہ، ناموس رسول اور ناموس صحابہ کے لیے جو کام اور محنت کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس خوبی کو اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت اور یہ اعجاز عطا فرمایا تھا کہ دشمن ایک ماہ کی مسافت پہ دور ہوتا تھا
لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا ایمان، آپ کا اللہ پر ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آپ کی دعوت کی سچائی اور آفاقیت کی بنیاد پر وہ آپ سے خوفزدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ کو بزدلی کا درس نہیں دیا، مداحنت کی تعلیم نہیں دی، اپنے صحابہ کو جھک کر اور کم ہمتی کا درس نہیں دیا، بلکہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں اسی حدیث میں جو آپ کو، جس میں اللہ کے رسول کی خوبیاں بیان کی گئیں، کہ مدینے میں ایک رات شور بپا ہو گیا، لوگ ہڑبڑا گئے، گھبرا گئے کہ کیا دھماکہ اور کیا شور ہے۔ لوگ باہر نکل آئے گھروں سے، لوگ باہر نکل کے جمع ہوئے اور آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ دیکھا دور سے گھوڑے پر ایک شاہ سوار جس کے گردن میں تلوار ڈلی ہوئی ہے وہ دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور وہ کون تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ لوگ ابھی سو رہے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو چکے تھے، آپ واپس آ رہے تھے۔ آپ نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لم توراؤ، جاؤ آرام سے سو جاؤ، تمہارا نگہبان اور چوکیدار ابھی بیدار ہے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ ہجرت کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ جب آپ نے ایک غار میں پناہ لی، آپ وہاں ٹھہر گئے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دشمن آپ کے تعاقب میں وہ پہاڑ کے اس غار کے دہانے پہ آ گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کہ گویا اب وہ ہمیں دیکھ لیں گے، دشمن گھوڑے پر ہے، اسلحے سے لیس ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، اور قریب تھا کہ وہ اپنی پیروں کی طرف نگاہ ڈالتے تو وہ اللہ کے رسول کو دیکھ سکتے تھے۔ اس حالت میں صدیق اکبر پریشان تھے، لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جرأت اور بہادری کے یہ الفاظ تھے کہ اے ساتھی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے۔ اہل توحید کو جو یہ اللہ سے، اللہ کی توحید کی بنیاد پر، اس عقیدے کی بنیاد پر جو اللہ سے قرب اور تعلق کا جو رشتہ ہے یہ دلیر بناتا ہے، پیارے رسول کی تعلیمات دلیر بناتی ہیں، آپ کے اندر یہ جرأت اور یہ بہادری پیدا کرتی ہیں کہ معاشرے میں جو بھی فسق و فجور اور فتنہ و فساد، چاہے وہ شان رسالت میں گستاخی کی صورت میں ہو، یا اس میں غلو کی صورت میں ہو، یا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کو تنقید و تنشیح کا نشانہ بنانے کی صورت ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے رسول کے اس پیغام کو اور اس سیرت کے پہلو کو اپنائیں کہ جس میں آگے بڑھ کر باطل سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔
باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کی جاتی ہے۔ وہ پیارے رسول اپنے صحابہ کو یہی درس دیتے رہے پوری زندگی، اور تاریخ بڑی پڑی ہے۔ آپ دیکھیے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب جنگ یمامہ میں دشمن کا لشکر بہت زیادہ تھا اور مسلمانوں کو بڑا ٹف مرحلہ درپیش تھا، 1200 کے قریب صحابہ کرام جس میں جام شہادت نوش کر گئے، یہ صحابی رسول یہ گھس جاتا ہے تنہا اور اپنی تلوار سے سینکڑوں لوگوں کو جہنم واصل کرتا ہے۔ اور پھر برا بن مالک، اللہ اکبر، ان کی جرت کا کوئی دوسرا ہمیں پہلو نہیں، کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا اپنے دوستوں کو، صحابہ کو، کہ مجھے تم ان کے قلعے میں پھینک دو، اندر میں اندر گر جاؤں گا۔ آپ تصور تو کیجئے کہ اندر ہزاروں کا لشکر ہے، سب تلواروں کے ساتھ لیس ہیں، اور ایک تنہا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کے اوپر پھینک دو۔ قلعہ بند تھے، چنانچہ صحابہ نے ان کو پھینک دیا، اور وہ اکیلے تنہا ان دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گئے، لیکن قلعے کی دیوار کو، دروازے کو کھول کر دم لیا۔ کہاں ہے آج ایسے جوان مرد، نوجوان، ایسے توحید پرست اہل حدیث ایکشن کمیٹی کو ایسے قائدین اور ایسے جانثار ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، آئیں اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، شان رسالت اور عظمت صحابہ کے لیے اپنی صفوں میں نہ صرف نظم و نسق پیدا کرے، تنظیم اور اتحاد پیدا کرے، بلکہ جرت اور بہادری کا بھی عنصر لازمی پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔